وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جو حج کرے جنسی باتوں سے بچے، گناہوں کی باتوں سے بچے، حالت ایمان میں ہو۔ مواحد ہونا پہلی شرط ہے۔ ایسے حاجی کو حج کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا جو حج کرنے کے بعد پھر فون کرتا ہے لاہور میں حج کر لیا، داتا صاحب دے دیگ چاڑ آؤ کتے قبول ہو جوے۔ اس طرح کے حج ابو جہل نے بہت کیے تھے۔ اس حج کا کوئی فائدہ؟ حج کے لیے بنیادی شرط ہے، آپ جو ترانہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو سمجھ کے پڑھو۔ توحید ہے تو حج قبول، توحید نہیں ہے ہر سال گیڑے مارتے جاؤ، جیسے آؤ گے ویسے جاؤ گے۔ مشرک کی کوئی عبادت رب قبول، اور جو حالت توحید میں ہو، پھر بینک مینیجر نہ ہو، سود کا کاروبار کرنے والا نہ ہو، حلال رزق کمانے والا ہو، وہ حج کے لیے آئے، پاکیزہ کمائی لے کر آئے، گناہوں سے بچے، جنسی باتوں سے بچے، سنت کے مطابق حج کرے۔ محمد کریم گارنٹی دیتے ہیں یہ ایسا اپنے گھر کو لوٹے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج و عمرہ کرو، بار بار حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ دونوں کام تمہیں دو انعام مل رہے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے سے مالک دو انعام دے رہا ہے۔ بار بار عمرے کرو، بار بار حج کرو، کیا ملے گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالی غربت کو ختم کر دے گا، یہ فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غربت کو اللہ ختم کر دے گا، اور دوسرا فائدہ تمہارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو دھو دے گا۔ بظاہر حج عمرہ کرنے میں پیسہ لگتا ہے، بظاہر پیسہ لگتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کہاں سے کیا رزق عطا فرمائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بار بار حج و عمرہ کرو، اس سے تمہارے گناہ اور غربت ختم کر دیے جائیں گے۔ جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ زنگ لگے ہوئے لوہے کو آگ میں ڈالو، زنگ باقی رہتا ہے۔ سونا چاندی کی میل سنار آگ میں ڈالتا ہے، بالکل صاف ہو کر خالص سونا نکل آتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح لوہے، سونے، چاندی کے میل کو بھٹی میں ڈال کے ختم کر دیا جاتا ہے، بار بار حج اور عمرہ کرو تم گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے۔ اور جس کا حج اللہ قبول فرما لے اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل بھی پیارا ہے اور جزا بھی کتنی عظیم۔ حج مقبول ہو جائے رب کے در میں، اس کی جزا، اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام اللہ کی جنت ہے۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پر آپس میں اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن 9 ذی الحجہ کا، یہ شہر مکہ مکرمہ کا اور یہ مبارک مہینہ ذو الحجہ کا حرام ہے۔ آپس میں مال بھی حرام ہے، تمہاری جانیں بھی حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں قتل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پسٹل نکالا اور اس کو گولی مار دی۔ کیوں گولی مار دی؟ جی ساڈا پانی لان دا وارا سی، انہیں ساڈا پیچھوں پانی بند کرتا، وارا ساڈا سی۔ پانی کے لیے، چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے مومن کا خون اتنا سستا ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، یہ انسان کو کہاں تک ہلاک کرتا ہے۔ آئیے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سنیے، بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صرف ہتھیار اٹھائے،
دیکھا نہیں آپ نے دوستوں کو مذاق میں چاقو نکال لیں گے، اور جی میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق میں گن سیدھی کر لیں گے، مذاق میں خنجر نکال کے اس کو ڈرائیں گے اپنے دوست کو، اور کوئی میں جی مذاق کر رہا تھا۔ کہ اپنے مومن بھائی پہ ہتھیار نکالنا، کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص کہ محمد کریم اس سے رشتہ ہی توڑ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدہ، جان بوجھ کر قتل کرے، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پانی پہ لڑائی ہو گئی، کھیتوں پہ لڑائی ہو گئی، آپ کی بکری میرے کھیت میں گھاس چرنے کے لیے آ گئی، اس پہ لڑائی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، اور تلواریں نکل آئی، خنجر اٹھے، کلاشنیں نکلی، اور ایک دوسرے کو بھون کے رکھ دیا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ مالک کا فرمان، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، ایک تو یہ جہنم میں گیا، پھر اس پر اللہ کا غضب برسا، اللہ کی لعنت برسی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا۔ جس عذاب کو اللہ کہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، جس عذاب کو اللہ کہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، وہ عذاب کیسا ہوگا؟ دنیا کا عذاب، دنیا کی آگ انسان برداشت کر سکتا ہے؟ جون جولائی کے مہینے میں روٹی لینے نہیں جاتے تندور پہ، اس آگ سے کتنی دور کھڑے ہوتے ہو؟ اور یہ آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ اس آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ 70 گنا، اور 70 میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ۔ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا ذرا سی بات پر بھائیوں کو قتل کرنے والوں، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں، قتل تو مذاق بن گیا۔ مجھے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، ایک ماموں نے اپنے بھانجے کو، وہ یتیم ہو گیا تھا، خود پالا، بڑا ہو گیا، الگ اس نے مکان لے لیا، سچا واقعہ ہے پنجاب کے ایک گاؤں کا۔ ماموں نے بھی کبوتر رکھے ہوئے تھے، بھانجے نے بھی کبوتر رکھے ہوئے۔ ماموں کا کبوتر اڑ کے بھانجے کے گھر کے سامنے والی تار پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ سگا بھانجا ہے، ماموں نے باپ بن کے اسے پالا ہے، یہ آیا اور کبوتر اڑانے کے لیے پتھر اٹھایا، بھانجے نے کہا ماما کبوتر نہ اڑائیں، میری چھت پہ آگے بیٹھا ہوا ہے، میں پکڑوں گا، نہ اڑانا۔ اس نے کہا چل نہ اڑانا، پتھر اٹھایا، مار دیا، کبوتر اڑ گیا۔ بھانجا اندر گیا، پسٹل لایا اور موقع پہ مار دیا ماموں کو۔ قتل تو مذاق بن گیا، قتل تو کھیل بن گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ خون سفید ہو گیا، زمین پہ لڑائی ہوئی تو قتل، مال پہ لڑائی ہوئی تو قتل، موٹر سائیکل چھیننے میں کامیاب نہ ہوئے تو قتل، ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہوئے تو قتل، چوری کرنے میں ناکام ہوئے تو قتل، کہیں شادی مطلب کی نہ ہو سکی تو قتل۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی مسلمان کو، کسی نفس کو بغیر نفس کے، یعنی قصاص کے بغیر، قاتل کو حکومت اسلامیہ قتل کرتی ہے قصاص میں، بدلے میں،
لیکن اگر بغیر قصاص کے کسی کو قتل کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گویا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ابھی تو نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے میرا جرم کیا ہے۔ سائیکل میں بم فٹ کیا، یہ گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تھا، خون میں لتھڑی ہوئی لاش نکل لے کے آ گئی۔ مسجدوں پہ حملے، مدرسوں پہ حملے، جلوسوں پہ حملے، بازاروں میں حملے، 10-10 20-20 100 آدمیوں کو ایک لمحے میں قتل کرنے والوں، قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے ایک بندہ قتل کیا، ناحق جس نے ایک بندے کو مارا، اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ قیامت کے دن اس خون کا کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن اس خون کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ بخاری و مسلم میں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سوت کر تیار کر کے ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جہنمی ہے یہ تو سمجھ آ گیا، قاتل جہنمی ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل ہو گیا۔ فرمایا نیت تو اس کی بھی یہی تھی کہ میں اس کو ماروں گا، نیت دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی، ایک کا داؤ چل گیا دوسرے کا نہ چل سکا، اپنے گھر سے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے والا مقتول، قتل کے ارادے سے نکلنے والا قاتل، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے ایجنسوں کے لیے آ کر قتل کر جاؤ، سیاسی قتل ہو، مذہبی قتل ہو۔ مسلمان بھائی کا خون بڑا قیمتی ہے، مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، اور اس کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بات بات پہ تلواریں نکالنے والوں، بات بات پہ چھرے نکالنے والوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ پستل تان لینے والوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے پہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ معمولی بات ہے۔ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے پہ، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے پہ پوری دنیا برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات ہے کہ پوری دنیا ہلاک ہو گئی، لیکن ایک مسلمان کا خون معمولی نہیں ہے، ایک مومن کا خون معمولی نہیں ہے، ایک مومن کی جان معمولی نہیں ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ پیارا فرمان، اگر زمین و آسمان کے رہنے والے، زمین و آسمان کے رہنے والے ایک مومن کے قتل پر اکٹھے ہو جائیں، شریک ہو جائیں اس گناہ میں، سارے زمین والے، سارے آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ ان سب کو اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اب تو جاہل مولویوں کے پیچھے لگ کر وہ اس کو مار دیتا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے۔ جاہل مولوی فتوے دیتے ہیں مریدوں کو، مار دو اس کو، یہ گستاخ رسول ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ گستاخ رسول ہے اس مولوی کا کام ہے یا علم کے اندر راسخ علماء کا کام ہے، جس نے صرف ختم دینا ہی سیکھا ہے، درباروں پہ چادریں چڑھانی سیکھی ہے، جس کو علم کا پاس بھی نہیں ہے، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ گستاخ رسول ہے۔ کیا گستاخی کی؟